سائفر کے معاملے میں آپ لوگوں نے، آپ وزیر دفاع بھی تھے، ان کو سمجھایا نہیں تھا کہ بھئی یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح غلط کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ بہت ساری میٹنگ ہوئی، جنرل باجوہ کے ساتھ بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، پھر وہ کمیٹی میں بھی ہوا، سب جگہ اپنی اپنی رائے آتی رہی. چونکہ ایک دیکھیں میں کہتا ہوں کہ عمران خان جس طرح کھیلتا ہے وہ ہپنوٹائز کرتا ہے. اس وقت سارے پاکستان کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے. ایک ہی سٹوری 5-6 چیزیں لے کر اس کو ہیمر کرتا رہتا ہے تو جھوٹ بھی سچ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو سارا ملک کو ہپنوٹائز کیا ہوا ایک غلط بیانیہ پر آگے لے گئے. دیکھیں میں نے 3.5 سال دیکھا کوئی ان کے پاس اکانومی بہتر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. 3.5 میں نے دیکھا کہ ساری دنیا سے تعلقات بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ اکیلا ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو جو میں نے اس فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھا کہ یار ہم اس لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نیا پاکستان لائیں گے، کدھر سے لائیں گے؟ 3.5 سال میں مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے کون سا ایسا کارنامہ کیا کہ ہم کل کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حکومت چلائی اور ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا. میں نے 5 سال صوبہ چلایا، میں آپ کو 100 چیزیں بتا سکتا ہوں، ہر ادارہ ہر محکمے کا بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس کو ریفارم کیا. اور ریفارمیشن کیا تھی کہ عام آدمی کی زندگی کو آسانی ہو. میرا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن آپ کا تو حکومت کا بڑا تجربہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ چین سے آئے ہوں گے، اس سے زیادہ سعودی عرب سے آئے ہوں گے. تو جب وہ اس کو اس طرح ایک سیاسی ایشو بنا رہے تھے تو آپ لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ اور سائفر کی امریکی سازش کی حقیقت کیا تھی؟ آج آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس دوران بہت ساری معلومات آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو امریکی سازش کی کیا حقیقت تھی؟ لیکن سب سے جو میں سمجھتا ہوں جو غلط ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے. ایسے سائفر آتے ہیں، اس کو اوپن نہیں کیا جاتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اوپن کر کے تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے ایک قانون توڑ کے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں اور اس کو میدان میں لیں، پھر اسے بیک آؤٹ ہو جائیں، پہلے امریکہ اور پھر امریکہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اب آخری دم تک اندر سے کھاتی رہے گی کہ یہ ہوا کیا. کیونکہ یہ جو دیکھیں ہم نے اوت اٹھایا ہوا، ہم اوت اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ملک کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو ملک کو نقصان پہنچے، ہم نے قسم کھائی ہوئی کہ ہم نے نہیں بتانا. وہ سیکرٹ نے وہ آؤٹ کر دیا تو اوت کی خلاف ورزی ہوئی تو جرم ہوا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سیاسی ایسے تو کئی چیزیں آتی ہیں، بندہ اٹھ کے وہ کر دے. اس طرح بھٹو صاحب وغیرہ، میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، بھٹو صاحب آئے، میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے صدر میں تھا، گاڑی سے نکلا، تقریر شروع کی، خط نکالا کہ مجھے امریکہ قتل کرنے والا ہے اور یہ کرنے والا ہے. مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد ہے. اور 2 منٹ بعد کی اور چلا گیا. وہ چوک میں 50-100 بندے جمع ہو گئے اور وہ کیا ہوا؟ وہ پھانسی تک چڑھ گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اسٹیٹ نہیں، تو اس وقت جو سائفر پہ وہ جلسے کر رہے تھے اور امریکی سازش کا تو آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو یہ بات آپ لوگوں نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں ہمارے تو کیبنٹ میں لے آئے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ کیبنٹ سے تھوڑا کلیئر کرا دیا. اور ہم دیکھیں اتنا ایک تو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس میں اتنے ڈیپ نہیں گئے کہ یہ کل اس کا کیا ہوگا. ہم تو چل پارٹی چلا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ لگے رہتے ہیں. تو اس کا بعد میں جو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب وہ بات چینج ہوگی کہ امریکہ نہیں اب، تو پھر ہمیں سوچ آنے لگی کہ یہ صرف سیاست کے لیے کیا گیا تھا. اچھا، وہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس نے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے کہ اس کی حکومت ختم کرا دے. تو پھر ان کا یہ الزام درست ہے کہ ان کی حکومت کو باجوہ صاحب نے ختم کیا ہے؟ دیکھیں ان کی حکومت انہوں نے خود ختم کی. ہمارے پاس جو ایم این ایز تھے، مجھے بھی کئی دفعہ آفر ہوئی کہ آج 20-25 ایم این ایز لے آؤ، ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں. لیکن میں اس چیز کا شوقین نہیں تھا کہ میں کسی اور کے سر پہ بیٹھ کر ہوں. تو وہ جو ہمارے اپنے بندے ناراض تھے، ہمارے 20-25 نہیں بہت زیادہ بندے ناراض تھے کہ ان کو حیثیت ہی نہیں تھی، پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ لوگ ناراض تھے تو ان کو موقع ملا، چاہے پیچھے سپورٹ کسی کی بھی ہو، وہ آلریڈی تیار تھے. اگر سپورٹ نہ بھی ہوتے تھے 20-25-30 ایم این ایز ہمارے چلے جاتے. باقی ہمارے اتحادی تھے، ان کو بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جیسے اتحادیوں کو دیتے. میرے ساتھ 2 اتحادی تھے، میں نے سب سے زیادہ ان کو وہ دیا. دیکھیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حکومت ختم کرنا چاہتا، 2 دفعہ شیرپاؤ کو میرے سے ہٹایا تاکہ یہ فیل ہو جائے، حکومت فیل ہو جائے، اور میں لے کر آیا اور یہ لے کے جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اپوزیشن سے میرا تعلق اتنا اچھا تھا کہ وہ میرے خلاف، وہ سارے لیڈر جو تھے انہوں نے میرے سے بیٹھ کے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں جاتے، آپ نے عزت دی. تو عزت کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں. اچھا،
آپ نے عہد کی خلاف ورزی کا ذکر کیا، تو ایک آپ لوگوں نے یہ جو القادر ٹرسٹ کے معاملے میں جو بند لفافے کو منظور کیا کابینہ سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس لفافے میں تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنا چاہیے، تو آنکھیں بند کر کے آپ سب لوگوں نے اس پہ ہاں کیوں کیا؟ یہ میں مانتا ہوں، یہ ایسے ہوا کہ ہمیں کیبنٹ میٹنگ تھی، ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں ایک ہمارے منی لانڈرنگ کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا، کوئی 190 ملین ڈالرز یا پاؤنڈز، اور وہ یہ کس نے بتائی؟ شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے خود؟ شہزاد اکبر نے۔ اچھا، کیونکہ کیبنٹ پرائم منسٹر تو نہیں بولتا، ہر منسٹر جو انچارج ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے وہاں پر منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے، اور ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے کہ وہ پیسے گورنمنٹ کو پاکستان کو واپس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پیسے وہاں پکڑے گئے اور یہ پیسے اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو پاکستان کو۔ تو ہمیں کیا اعتراض تھا، اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ آ رہا ہے تو ہمیں یہ تو بعد میں یقین کہتا ہوں، مجھے اگلے دن کسی کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے 2-3 وزیر، انہوں نے بتایا کہ یہ تو یہ تھا، اور میں سامنے بھی ان کے کہتے، میں نے کہا یار مجھے بتا دیتے، میں بول لیتا، آپ تو نہیں ڈرتے ہو، نہیں بول سکتے ہو، تو میں اس پہ آبجیکشن کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ہمیں بالکل سمجھ نہیں ہے کہ پھر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تو بعد میں آپ لوگوں نے بات کی اور کابینہ میں کسی نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو عمران خان نہیں معلوم، پھر اس کے مطلب اس کو اگر سچ بتا دو، سچ کہہ دو تو برا لگ پڑتا ہے، کیونکہ فیصلہ جب کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو یہ توشہ خانے کا کبھی آپ لوگوں نے ان سے پوچھا تھا اور کبھی اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں توشہ خانہ جو نکلا چلا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب توشہ خانہ میں کوئی گفٹ آتی ہے، وہ گفٹ جو ہے وہ اس کی پرائس بنتی ہے، اس پرائس پہ تم اس کو ریٹین کر لو۔ اس پر ہمیں شرم بھی آئی کہ کیسی گھڑی بیچی گئی، لیکن کئی چیزیں بندہ شرم کا لحاظ رکھ کے وہ بات نہیں کرتا، تو اس کو خود عقل ہونی چاہیے کہ ہوا کیا۔ تو یہ اچھا نہیں تھا کہ اس کو بیچنا، میں اس کے خلاف ہوں، اور ریٹین کر لیتا تو کیا یہ قانون ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جیسے اب قانون چینج ہوگا کہ اب جو آئے گا وہ آکشن چلا جائے گا، جو قانون ہے اس کے مطابق جس نے کیا اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سب کچھ توڑ کے آگے کیا تو پھر میرا خیال میں، اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ گھڑی تو 60 کروڑ روپے کی ہے، وہ جو بندہ کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا شو کیا، ریٹرن میں کیا شو کیا۔ وہ تو ظاہری بات ہے، میں نے اس پہ جب میں نے خود وہ جو خانہ کعبہ کی تصویر، اور ایک تو ظاہری بات ہے کہ سعودی حکمرانوں کا گفٹ، لیکن سب سے بڑی بات کہ خانہ کعبہ کی تصویر والی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اور شاید مجھ جیسا غریب آدمی کو بھی اگر کوئی اربوں روپے دیتا تو وہ اس کو نہ بیچتا۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیڈر کو اس کی بھی عزت رکھنے کا خیال ہوتا ہے۔ اچھا، چلو ایسی بات نہ کریں کہ وہ شرمندہ۔ چلے وہ باتیں مزید نہیں کرتے جس میں لوگوں کی عزتوں کے اچھلنے کا خطرہ ہو۔